بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت العلم ادراک المنافی من حیث ہوا منافی والمنافی للنفس الناطقہ انما هو الہیئۃ المضادۃ للکمال والنفس اذا فارقت البدن وتمکنت فیہا الہیئۃ المتضادہ للکمال ادرکت فیعرض لها العلم العقلی۔ پیچھے یہ پڑھا تھا کہ نفس کے لیے لذت بھی ہوتی ہے، اور لذت کی تعریف انہوں نے کی تھی کہ ملائم کا ادراک یعنی مناسب چیز کا ادراک اس کے مناسب ہونے کی حیثیت سے۔ البتہ ہر چیز کی لذت الگ ہوتی ہے۔ قوت ذائقہ کی لذت کسی میٹھی چیز کو ملنے سے محسوس ہوتی ہے، باصرہ کسی اچھی چیز کو دیکھنا، روشنی کو دیکھنا، ان سب سے باصرہ کو لذت ملتی ہے۔ نرم و نازک چیزوں کو چھونے سے قوت لامسہ کو لذت ملتی ہے۔ ایسے ہی نفس، اس کے لیے لذت کیا ہے؟ معقولات کا ادراک۔ یہ تم نے کل کے سبق میں پرسوں پڑھا تھا۔ معقولات کا ادراک یہ نفس کے لیے کیا ہے؟ تو معقولات کا ادراک کرنے میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ آج یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح نفس کے لیے لذت ہوتی ہے، اسی طرح الم بھی اس کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، روحانی اذیت بھی ہوتی ہے۔ لیکن نفس کے لیے علم عقلی کا اس بات مطلق علم کی تعریف جانو گے تب معلوم ہوگا۔ تو مطلق علم کسے کہتے ہیں؟ جیسے لذت کہتے ہیں ادراک ملائم کو، ایسے ہی علم کہتے ہیں ادراک منافی کو، یعنی ایسی چیز کا ادراک جو نفس ناطقہ کے کیا ہو؟ منافی ہو، کمال کے منافی ہو، نفس ناطقہ کے کمال کے کیا ہو؟ منافی ہو، لیکن منافی ہے نہیں ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ کوئی چیز ایک جہت سے منافی بھی ہو سکتی ہے تو دوسری جہت سے کیا ہو سکتی ہے؟ لذت ہو سکتی ہے۔ دوا کی مثال اپنے پڑھی تھی، اس جہت سے دیکھا جائے کہ اس سے طبیعت ٹھیک ہو رہی تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ لذت ہے۔ لیکن اس جہت سے دیکھا جائے کہ طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، کڑوی ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوگی؟ منافی ہوگی کہ نہیں منافی ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ منافی کا ادراک یہی علم ہے، لیکن وہ منافی اس حیثیت سے ہو کہ اس کو منافی سمجھا جائے۔ اس کے بعد دیکھو نفس ناطقہ کے منافی اب ہوں گی کیا کیا چیزیں؟ لذت تو نفس ناطقہ کے لیے تھا، معقولات کا ادراک، لیکن نفس ناطقہ کے لیے منافی کیا چیزیں ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ ہیں صفات ذمیمہ رذیلہ، بری خصلتیں، بد اخلاقی، جھوٹ بولتے رہنا، چغل خوری کرتے رہنا، ٹھیک ہے، شراب نوشیاں کرنا، یہ جتنی بھی بری خصلتیں ہیں صفات ذمیمہ، اس لیے جمع استعمال کر دیا گیا، یہ سب کے سب نفس کے لیے اس کے کمال کے منافی ہیں۔ کمال کس چیز سے ہوگا؟ اچھی خصلتوں سے۔ نفس کو کمال کس چیز سے حاصل ہوگا؟ اچھی خصلتوں سے، اور جو کمال کے منافی ہوں وہی سب کی سب کیا رہیں گی؟ صفات ذمیمہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ صفات ذمیمہ چاہے قوت نظریہ کے اعتبار سے ہوں، جہل مرکب، جہل بسیط، قوت نظریہ نظر و فکر کے ذریعے آپ نے تصدیق حاصل کی، یہ اس کے لیے کمال ہے۔ کسی چیز کا یقین حاصل ہوا، یہ کیا ہے؟ لیکن جہل مرکب کا شکار ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ صفت ذمیمہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھی چیز نہیں مل پائی۔ یا عمل کے اعتبار سے وہ صفت ذمیمہ ہو، جیسے بد اخلاقی، بد کرداری، جھوٹ، بد اخلاقی میں سب آ جائے۔ تو اب یہ جو منافی ہے یہ چاہے قوت نظریہ کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے، تو عمل کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ یہی بد اخلاقی، بد کرداری، جھوٹ، چغل خوری، یہ سب کے سب صفات ذمیمہ میں آئیں گے۔ جب بندے کے اندر صفات ذمیمہ نفس میں راسخ ہو جائیں، یعنی یہی بد اخلاقیاں، بد کرداریاں، جب اس کے اندر صفات ذمیمہ نفس میں راسخ ہو جاتی ہیں تو دنیا میں تو اسے ان کی اذیت معلوم نہیں ہوتی۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، داڑھی چلاتا رہتا ہے، نماز چھوڑتا رہتا ہے، کبھی احساس ہوتا ہے اس کا کہ ہاں میں یہ کر رہا ہوں؟
اس کی کیا تکلیف ہے؟ لیکن جیسے ہی نفس بدن سے الگ ہوتا ہے، جیسے ہی نفس بدن سے الگ ہوتا ہے، فوراً احساس ہونے لگتا ہے کہ جتنا جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب کے سب میرے کمال کے منافی تھا، میں نے صفات ذمیمہ ہی حاصل کی. اب تکلیف ہوتی ہے روحانی تکلیف. یہ غلط ہوا. جو کچھ بھی حاصل ہوا اب تک وہ کیا تھا؟ سب کے سب منافی ہیں. یہ تو نفس کے کمال کے کیا رہیں؟ منافی رہیں. صفات ذمیمہ ہی زندگی بھر حاصل کرتا رہا اور کچھ ملا ہی نہیں. تو جو نفس کے لیے کمال ہونا چاہیے تھا، عمدہ خصلتیں، عمدہ اچھی عادتیں، وہ تو پائی نہیں. اب جب نفس الگ ہوا بدن سے، اب اس کو احساس ہوا کہ اوہ جو کچھ حاصل ہوا وہ سب کی سب صفات ذمیمہ ہیں. اب روحانی تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے. اب رہا یہ سوال کہ جب دنیا ہی میں تھا تو یہ تکلیف اور یہ اذیت محسوس کیوں نہیں ہوئی جب کر رہا تھا؟ یہ جو صفات میں تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں یہ اذیت اس لیے محسوس نہیں ہوئی کہ جب تک جسم کے ساتھ نفس لگا ہوا تھا دنیاوی عیش و عشرت میں مشغول تھا، کبھی ادھر توجہ ہی نہیں ہوئی کہ ہو کیا رہا ہے. تو جو کچھ جسمانی لہو و لہب میں مشغول تھا، جو کچھ جسمانی خواہشات چل رہی تھیں، اسی کے ساتھ نفس بھی کیا تھا؟ اس میں مشغول تھا. اب جب یہ جسمانی رکاوٹیں اس سے ہٹیں، وہ الگ ہوا اور تنہا نفس بچا، اب احساس ہو رہا ہے کہ جو کچھ بھی کیا تھا یہ سب کی سب صفات ذمیمہ ہیں. اب اس کی وجہ سے ذہنی اور روحانی کیا ہوتی ہے؟ اب تکلیف ہوتی ہے. ملاؤ. العلم ادراک المنافی من حیث ہوا منافن. علم کہتے ہیں ادراک منافی کو منافی ہونے کی حیثیت سے. والمنافی للنفس الناطقہ انما هو الہیئۃ المضادہ للکمال. اور نفس کے لیے منافی وہ حیت ہے جو کمال کے کیا ہو؟ منافی ہو، ضد ہو. فالنفس اذا فارقت البدن. اب نفس جب بدن سے جدا ہوتا ہے، وتمکنت فیہا الہیئۃ المضادہ للکمال ادرکت، اور اس کے اندر وہ ساری حیتیں بیٹھ جاتی ہیں جو اس کے کمال کے منافی ہوتی ہیں، جن کو اس نے اب تک ادراک کیا ہوتا ہے. فیعرض لها الالم العقلی. اب اس کو عقلی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اذیت محسوس ہوتی ہے، روحانی تکلیف ہوتی ہے. آگے بات سمجھ میں آ گئی پوری؟ یہ وجہ ہوتی ہے صفات ذمیمہ. ہدایت. النفس الکاملۃ بتصورات حقائق الاشیاء وبالاعتقادات البرہانیہ اذا حصل لها التنزہ عن العلائق الجسمانیہ اتصلت بالعالم القدسی فی حضرت جلال رب العالمین فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اب سنو، ایسا ہی بننے کی کوشش کرو جو پڑھنے جا رہے ہو ابھی. نفس کے لیے دو طرح سے کمال ہوں گے. ایک ہوگا قوت نظریہ کے اعتبار سے، منافی بھی دو طرح سے پڑھے نا، قوت نظریہ کے اعتبار سے بھی اور عملیہ کے اعتبار سے. نفس کو جب قوت نظریہ کے اعتبار سے کمال حاصل ہو جائے، یعنی تصدیقات یقینیہ حاصل ہو، جو کچھ پڑھ رہا ہے اس میں جہل بسیط یا جہل مرکب کا شکار نہیں ہوا، اعتقادات برہانیہ جو کچھ ہے ان کا صحیح اس نے اعتقاد کیا، جو عقائد ہونا چاہیے تھے ان کا استخراج کیا، ان کو حاصل کیا، ادراک کیا. یہ تو ہو گئی قوت نظریہ کے اعتبار سے ایک کمال. یہ ہمیشہ بھی باقی رہتا ہے، عقائد تو ہیں ہی ہمیشہ باقی رہنے والے. اور عملیہ کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو یعنی جسم کو تمام صفات ذمیمہ سے اس نے پاک و صاف رکھا. تمام صفات ذمیمہ سے کیا رکھا اس نے؟ اس کو اپنے آپ کو پاک و صاف رکھا. تو جب جسم کو یعنی نفوس قوت نظریہ اور قوت عملیہ دونوں کی جہت سے کامل ہوتے ہیں، اور جب وہ بدن سے جب جدائی کی ہوتی ہے تو اب ان کا مقام کیا ہوتا ہے؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک سچا پکا مقام ان کو دیا جاتا ہے، فرشتوں کے ساتھ ان کو رکھا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے ہیں. اور جن چیزوں کا اب تک انہوں نے علم کے ذریعے جن حقیقتوں کو حاصل کیا تھا، اب ان کا وہاں پر جا کر مشاہدہ کرتے ہیں. فرشتوں کے بارے میں یہاں پڑھا تھا، رب کے بارے میں صرف پڑھا تھا، حقائق کا علم حاصل کیا تھا، اب جا کر وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے. اب جب وہاں جا کر نفس مشاہدہ کرتا ہے تو اب اس کو اندر سے لذت محسوس ہوتی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اچھا کیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے آج یہ لذت محسوس ہو رہی. اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو گویا کہ فلاسفہ کے نزدیک ایسے نفوس قدسیہ کا درجہ وہی ہے جو اہل اسلام کے نزدیک مومن متقی کا ہے. یہی نہ ہوگا؟ نفوس قدسیہ کا درجہ ان کے نزدیک کس کا ہوا؟ جو ہمارے نزدیک مومن متقی کا ہے.
تو ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب دونوں طرح کے کمالات اس کو حاصل ہوں گے تو اب اس کا درجہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. دیکھو النفس الکاملۃ بتصورات حقائق الاشیاء وبالاعتقادات البرہانیہ، کہتے ہیں نفس کامل ہو چکا حقائق اشیاء کے تصورات اور اعتقادات برہانیہ کے تصورات کے ذریعے. اذا حصل لها التنزہ عن العلائق الجسمانیہ، اب جب وہ جسمانی رکاوٹوں سے چھٹکارا پاتا ہے یعنی بدن سے جدا ہوتا ہے، اتصلت بالعالم القدسی فی حضرت جلال رب العالمین، تو اب وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عالم قدسی میں جا کر متصل ہو جاتا ہے. اور کہاں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سب سے بلند و بالا بادشاہ کی بارگاہ میں ایک سچے اپنی پناہ گاہ پر. فإن لم يحصل لها التنزه عن العلائق الجسمانية بل يبقى فيها الهيئة البدنية تصير محجوبة عن الاتصال بالسعادة فتتعزى بها أذى عظيما لكن ليس هذا الأمر لازما بل أمر عارض غير لازم فيزول الألم الذي في كان لأجله. اب دیکھو ایک اور چیز بتا رہے ہیں، اگر یہی نفوس قدسیہ ایسے ہوں جنہوں نے قوت نظریہ کی جہت سے تو کمال حاصل کیا، قوت نظریہ کی جہت سے کیا حاصل کیا؟ کمال حاصل کیا. اعتقادات برہانیہ جتنے تھے، تصدیقات یقینیات یعنی علم حاصل کیا. کیا کیا؟ علم حاصل کیا، لیکن عملی اعتبار سے کورا رہ گیا. بالکل فاسق عالم کی مثال، ہمارے اعتبار سے کس کی مثال؟ بالکل فاسق عالم کی مثال. ابھی پہلے نفس کو پڑھ لو پھر فاسق عالم. نفس نے قوت نظریہ کے اعتبار سے سارے کمالات حاصل کیے، سب کچھ تھا ٹھیک تھا، لیکن عملی اعتبار سے کورا رہ گیا، کچھ نہیں حاصل کر پایا. اب جب وہ بدن سے الگ ہوگا تو اب اس کو دو طرح کی تکلیفیں ہوں گی. کیا ہوں گی؟ دو طرح کی تکلیفیں اس کو وہاں پر محسوس ہوں گی. ایک تکلیف تو اس کو یہ سب سے بڑی ہوگی کہ اگر وہ دونوں کمالات حاصل کرتا تو اس کو ملائکہ کا قرب ملتا. اب ملے گا؟ یہ تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے، پروردگار عالم کے جملہ امور کی کو نظر میں سامنے رکھتا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، سب سے بڑی تکلیف یہ ہوگی. ٹھیک ہے، اور وہ بدن بھی اب اس سے الگ ہو چکا. اور دوسری تکلیف یہ ہوگی کہ ایسے میں بھی نفسانی خواہشات یعنی جسمانی جو خواہشات تھیں وہ ہوں گی، لیکن ان کو حاصل کرنے کا جو آلہ تھا کیا؟ بدن، وہ بھی کیا ہو چکا ہے؟ اب الگ ہو چکا ہے. اور تکلیف ہوگی، سمجھ گئے؟ اب اور تکلیف ہوگی. اب جب یہ تکلیف اتنی زیادہ ہوگی تو ایسی صورت میں اس کو روحانی اذیت اور عقلی اذیت محسوس ہوگی. ہاں، یہ اذیت دائمی نہیں ہوگی. کہتے ہیں یہ اذیت دائمی نہیں ہوگی، دھیرے دھیرے ان کو تکلیفوں کو کم کیا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ اذیت اس سے کم کر دی جائے گی. جیسے فاسق عالم، جیسے فاسق عالم. کھولو کتاب اپنی، یہی مثال اس کی رکھی ہوئی ہے، حاشیہ نمبر 4 دیکھو. یہ حال فاسق عالم کا ہے جس کو علمی فضیلت تو حاصل ہو مگر عملی فضیلت حاصل نہ ہو. اس کو مذکورہ تکلیف عارض ہوتی ہے جو دائمی نہیں ہوتی، تھوڑے دنوں میں زائل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا نفس علمی اعتبار سے کامل ہے، لیکن جوہر نفس کے خلاف عوارض بدنیہ نے اسے عارضی طور سے آلودہ کر رکھا ہے. عملیات سے بالکل کورا رہا. اور اب آلودگی کے اسباب نئے سرے سے پیدا بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ کیا ہو چکا ہے؟ بدن سے الگ ہو چکا ہے. تو اب اور آئیں گے نہیں، تو جو پہلے کے ہیں وہ اذیت سے دھیرے دھیرے کیا ہوتے رہیں گے؟ دھلتے رہیں گے. اور جب دھل جائیں گے تب جا کر اس کو پھر سے لذت کی جگہ رکھ دیا جائے گا. یہ ہوگا. اور اب آلودگی کے نئے اسباب پیدا بھی نہیں ہوں گے. اس بنا پر طول زمان سے وہ آلودگی بتدریج مٹ جاتی ہے اور نفس ناطقہ اس عارضی اذیت سے نجات پا جاتا ہے. اور جسے علمی اور عملی دونوں فضیلت حاصل ہوتی ہے وہی عارف، عابد اور سعید مطلق ہوتا ہے، جس کا ذکر اس ہدایت کے شروع میں ہوا ہے. یعنی جس کو دونوں چیزیں حاصل ہو جائے تو وہ سیدھے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. تو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ تو نفس ناطقہ جس نے قوت عملیہ کے عقلیہ کے اعتبار سے، نظریہ کے اعتبار سے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک کیا، لیکن عمل کے میدان میں کیا رہ گیا؟ کورا رہ گیا. اپنے آپ کو صفات ذمیمہ سے بچا نہیں پایا، تو پھر دو طرح کی تکلیف ہوتی ہے. ہاں ملاؤ.
اور اگر اس کو علائق جسمانیہ سے چھٹکارا حاصل نہ ہو سکا بلکہ اس میں حیات بدنیہ باقی رہ گئی تو اب وہ اس نیک بختی کو پانے سے محجوب رہ جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، تو اب اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ تکلیف، یہ امر لازم نہیں ہوتا بلکہ امر عارض ہوتا ہے، تو فیزور العالم الذی کانا لاجلہ، دھیرے دھیرے وہ تکلیف کیا ہو جاتی ہے؟ زائل ہو جاتی ہے۔ بس کل کا سبق اور ہے، ختم کر لیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟